نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلی نشست میں ہم نے توسل یعنی وسیلے کے اوپر بات کی اور اس کے اندر ایک حدیث جو المعجم الکبیر لطبرانی کے اندر امام طبرانی رحمہم اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان فرمایا، اور اس حدیث کا نمبر جو تھا انٹرنیشنل نمبر وہ 8311 تھا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش کرنا اس حدیث سے ثابت ہو رہا تھا کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے امور سلطنت میں مشغولیت کی وجہ سے تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شکوہ کیا تو انہوں نے وہ سارا معاملہ بتلایا کہ تم 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پہلے وضو کرو، پھر تم 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اس کے بعد تم ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگو، اللہم انی اسألک وانا واتوجہ الیک بنبیک الرحمہ۔ یہ الفاظ اس کے اندر آتے ہیں، حدیث لمبی ہے یہ۔ اب چونکہ مرزا انجینئر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد والے وسیلے کا قائل نہیں ہے، اب چونکہ یہ حدیث اس کے مطمع نظر اور اس کے موقف کے خلاف تھی تو مرزا انجینئر نے اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس حدیث کے اوپر بھی ذوف کی تلوار چلائی ہے یہ، اور کہا کہ اس کے اندر ایک عبداللہ بن وہب چونکہ وہ تدلیس ان سے روایت کر رہا ہے تو لہٰذا یہ روایت مردود ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ائمہ محدثین کا یہ پیٹ اصول ہے، یہ اس نے یہ الفاظ بولے ہیں، آپ ذرا اس کی بات کو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا، اچھا اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر منائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی، لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہیں لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ جی آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو ملاحظہ کیا، موصوف نے جو اس میں باتیں کی ان میں سے ایک بات تو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک نابینا صحابی ان کے پاس آیا یہ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ پہلی بات تو یہ حضرت عثمان کے پاس اس طرح کا بندہ آیا ہی نہیں ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں یہ واقعہ ہی موجود نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ مرزا انجینئر کی یہ جہالت ہے، یہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس عنوان سے آ رہی ہے یہ۔ نمبر 2، اس نے اس حدیث کو ناقابل اعتماد قرار دیا حضرت عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بنیاد پر کہ یہ ان سے روایت کر رہا ہے تو لہٰذا یہ مدلس ہے، اور ائمہ محدثین کا ایک پکا اصول ہے کہ وہ ان والی روایت کو قبول نہیں کرتے یہ، بلکہ وہاں پہ اس نے ایک انگلش کے الفاظ بولے کہ پیٹ اصول ہے یہ۔ ائمہ محدثین کا یہ اصول ہر راوی کے بارے میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن وہب یہ بخاری کا راوی ہے یہ، اور یہ طبقہ اولا کا راوی ہے یہ۔ بخاری کے اندر بخاری کے اندر یہ 128 سے زائد روایات میں آ رہا ہے یہ، اور ان میں سے 30 روایات جو ہیں وہ عبداللہ بن وہب جو ان سے روایت کر رہے ہیں یہ طبقہ اولا کا راوی ہے۔ یہ میرے پاس النکت ہے، اور النکت یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبقات کے اوپر 2 کتابیں بڑی مشہور و معروف ہیں ان کی، ایک النکت ہے جو مقدمہ ابن صلاح کے اوپر لکھی ہوئی ہے، نمبر 2 طبقات المدلسین ہے۔ یہ کتاب جو ہے النکت ہے، صفحہ نمبر اس کا 256 ہے، یہاں پر انہوں نے الاولا کا ایک چیپٹر دیا ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے 13 ائمہ محدثین کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جن کی تدلیس والی روایات بھی قابل اعتماد ہیں اور وہ سماحت کے اوپر محمول ہے صراحت کے ساتھ۔ یہ
ان میں نمبر 8 پر، ٹوٹل 13 ہے اس چیپٹر میں، نمبر 8 کے اوپر حضرت عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے معرفت علوم الحدیث کے اندر ایک عنوان دیا الطبقۃ الاولی، وہاں پر حضرت امام عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ تعالیٰ کو طبقہ اولی میں شمار کیا ہے یہ۔ اسی طرح میرے بھائی طبقات المدلسین کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی مشکل اس کے اوپر ایک عنوان دیا ہے اور طبقہ اولی کے اندر شمار کیا ہے۔ اب مرزا انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ تدلیس کی وجہ سے روایت ضعیف ہے، یہ راوی بخاری کا ہے، تو کیا مرزا جیلمی بخاری کی ان 30 روایات کو ضعیف کہنے کے لیے تیار ہوگا یہ؟ یا اس کا کوئی فالور جو تحقیق کرنے کا عادی ہو وہ ذرا تحقیقی اینک لگائے اور دیکھے کہ مرزا صاحب نے جو اصول بیان کیا ہے یہ بخاری کے اوپر اپلائی کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا مرزا انجینئر مانے گا کہ بخاری کے اندر چونکہ یہ ان سے روایت کر رہا ہے اور عبداللہ بن وہب ہی ہے؟ یہ ائمہ محدثین صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن وہب طبقہ اولی کے ان راویوں میں سے ہے جن کی تدلیس کو آنکھیں بند کر کے قبول کیا جاتا ہے یہ، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے چونکہ عبداللہ بن وہب اس کے اندر مدلس راوی آ رہا ہے۔ وہ مدلس نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ حدیث مرزا انجینئر کے موقف کے خلاف آ رہی تھی، مرزا انجینئر نے کوئی نہ کوئی ذوف والی چھڑی چلانی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔